کیا پوری زندگی کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ بارگاہ رسالت میں انہوں نے سلام بھیجا ہو اور وہ ایسے لاڈلے بیٹے تھے، وہ ایسے لاڈلے بیٹے تھے. ان کی بارگاہ میں لوگ جاتے چاہتے، مگر سلسلہ رفاعیہ کے لوگ بھی وہاں نہیں جا پا رہے تھے کہ لوگ ڈرتے تھے، راہزن ہیں، ڈاکو ہیں، مار بھی دیتے ہیں اور لوٹ بھی لیتے ہیں. تو میں ایک دن یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ، اور ان کی نسبت کو جو ہے نا تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. تو میں جو ہے نا وہاں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا. وہاں کی یہ ایک نسبت اور کرم تھا میرے سرکار کا کہ جو وہاں کے نقیب الاشراف اور مجاور تھے سید احمد الگیلانی، وہ چابیاں انہوں نے ایک منسٹری کے پاس ہوتی تھی، ایک دربار پہ ہوتی تھی، وہ چابیاں مجھے دے رکھی تھی کہ جب چاہو حضور غوث العظم کی بارگاہ کی چابی سے کھول کے دربار جسے چاہو اندر بھیج کے حاضری کرا دو جسے. تو میں ایک رات بڑا کشمکش میں کہ کیا کروں، تو میں رات کی تنہائی میں، چونکہ ہم خدام میں تھے اندر ہی رہتے تھے، چابی ہمارے پاس تھی، تو اندر گیا اور میں نے جا کے عرض کی کہ وہ آپ کے زمانے کے اتنے بڑے آپ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا جو ہے نا وہ ایسا نسبت اور ایسا پٹا ہے کہ جو ہے نا وہ کہیں نظیر نہیں ملتی، اور ان کی ارادت مند اور محبین ان کی بارگاہ کی حاضری سے تشنا ہیں، اور یہ سبب ہے. کیا کروں، اندر آگ لگی ہے کہ میں حاضری اس قطب زمانہ کی بارگاہ میں. الحمدللہ عراق پورے کی 5000 سے زیادہ حاضریاں نصیب ہیں، جن میں انبیاء بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، ائمہ مطہرین بھی ہیں، اولیاء کرام، قطب ابدال، بے شمار ہستی ہیں. مگر سب کے ہاں جاؤں اور یہ رہ جائے تو وہ تو تشنگی میری ہوگی نا. کل اولیاء کے جرمٹ میں جب ان کے لیوا کے جھنڈے کے نیچے جو ہے نا میں عرض کروں گا کہ میں آپ کی بارگاہ کا سوالی بن کر آیا تھا تو مجھے کیا دیتے ہو آپ، آج آپ کی چوکٹ جھنڈے کے نیچے ہوں، میں اس ولی ہر ولی کی چوکٹ کا جو ہے نا منگتا بن کر گیا، تو اس چوکٹ کا دعویٰ کرتا ہوں، چوکٹ نہ ملے تو فائدہ کیا. تو بس اسی رات کرم فرمایا انہوں نے، اور جو ہے نا کہا کہ تم اہتمام کرو اور اپنے سر اللہ کے بھروسے پہ لے لو، سب کے ساتھ اعلان کر دو کہ جو سید احمد الرفاعی جانا چاہتا ہے فلاں دن بس یہاں کھڑی ہوگی، اس پر سوار ہو جاؤ، ہم سید احمد الرفاعی جائیں گے. اب میرے پاس پیغام آنا شروع ہو گئے، رابطے شروع ہو گئے کہ جی زندگی سے پیار نہیں رہا، ہم بھی چاہتے ہیں سید احمد الرفاعی کی بارگاہ میں حاضری ہو، مگر وہاں تو ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، وہ تو مار بھی دیتے ہیں اور لوٹ بھی لیتے ہیں. اب لٹ جائیں کوئی بات نہیں، چور چوری کر لے کوئی بات نہیں، جان سے جائیں تو یار کوئی یہ معقول بات نہیں لگتی. تو آپ ذرا سوچ لیں، میں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر تیرے سر اور تیری جان کی ضمانت میں لے لوں تو پھر کیا کہتے ہو؟ پھر ٹھیک سب کو ایک بس میں 50 سیٹیں تھیں اور وہ مسافر بیٹھے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑھ گئے ہیں تو 2 بسوں کا اہتمام ہے، تو 2 سیٹ بائی سیٹ جائیں تو 100 بندے جانے تھے، اور بندے جو ہے نا وہ 125-150 کے قریب تیار ہو گئے. ہر بندے کو میں نے کہا بھائی لنگر کے لیے چاول بھی ساتھ جائے گا، پیاز ٹماٹر اہتمام کر کے جو پکانے کی چیزیں ہیں اشیاء وہ سفر میں ساتھ لے کے جائیں گے.
چادر جو ہے نا 11 گز لمبی چادر تیار کی. ماشاءاللہ. حضور غوث پاک کی نسبت سے ان کی بارگاہ سے اجازت ملی تھی. زمانہ تو دراصل پیچھے وہ کہتے تھے نا سائیاں تیرا دین تیرے سائیاں دا. وہ سائیوں کی اصل میں شے پہ جو میں چوڑا ہوا کھڑا تھا کہ پیچھے سائی ہیں، تو وہ جو ہے نا 11 گز لمبی جو ہے نا چادر تیار کروائی گئی، اس پہ جو ہے نا تحریر کروائی گئی، یہ تمام ہوا. ہم لوگ روانہ ہوئے. عرب لوگ بھی تھے، سب عرب تھے، ایک میں پاکستانی تھا. طلاب میں طالب علموں میں وہاں کوئی طالب علم پاکستانی نہیں تھا. میں بھیجتی نہیں تھی، میں پڑھنے گیا تھا. تو ایک پاکستانی اور باقی 125-150 عراقی محبین جو ہیں حضور سید احمد الرفاعی کے. ہم قافلہ روانہ ہوا. رستے میں لوگ چیمگوئیاں بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بس آخری سفر ہی ہے ہمارا. ہم لوگ جب دیوانیہ کراس کیا تو آگے ناصریہ اور دیوانیہ کے درمیان سے کوئی رستہ تھا جو شارٹ تھا امارہ کی طرف، پر تھا ڈیزرٹ روٹ، صحرا سے گزر کے جانا تھا وہاں سے. تو وہ تو ناممکن سمجھا جاتا تھا. ڈرائیور مجھے کہتا ہے کہ محمد ایسا بھی ہے، میں ادھر سے جاتا ہوں تو موت ہے، ادھر سے جاتا ہوں تو موت ہے. تو آج تو جو ہے نا یہ پیسے میرے کس کے کام آئیں گے جو میں نے لیے ہیں گاڑی کے. میں کہا تیرے سر کی بھی ضمانت سائیں لیتے ہیں، تو فکر نہ کر. ہمیں اطراف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا دونوں بسوں. میں اترا، میں نے کہا کوئی نیچے نہیں. اللہ نے زبان دی تھی عربی. میں نے ان کو کہا کہ جو ہے نا کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ جو کچھ بیٹھے رہیں، جن کے پاس جو کچھ ہے لا کے میں کہا دے دیا. میں کہا خدا کو کیا منہ دکھاؤ، تم ہمارا سے ہو؟ کہتا ہاں میں ہمارا کا ہوں. میں کہا میں سید احمد الرفاعی کی بارگاہ میں سلام کے لیے جا رہا ہوں. میں تمہاری شکایت کروں گا کہ آپ کے پڑوسی ایسے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس دھمکی ایک ہی لگائی کہ میں سائیوں کو جا کے بتاؤں گا کہ ہمیں ایسے بلا کے لٹوایا، اپنے در پہ پہنچا کے لٹواتے ہو. تو کدھر گئی ضمانت جو آپ کے بارگاہ کی ہے؟ کون آئے گا پھر؟ تو اس نے جیسے وہ پہاڑی لوگ جو ہے نا وہ ایک مخصوص وسل مارتے ہیں اور ایک انداز میں اشارہ ہوتا ہے ان کا، جنگلی پہاڑی لوگوں کا. تو وہ جو ہے نا اس نے اشارہ کیا. سارے ڈاکو کہتے ہیں بھائی ایسا ہے کسی کا کچھ نہیں، ہم آپ کے اطراف میں پہرا دیں گے اور آپ کی گاڑیاں لے کے جاؤ جہاں تک جانا. ڈاکو اور رہزن ہمارے پہرے دار بنے اور ہمیں بارگاہ سید احمد الرفاعی تک لے کے گئے. آپ کی بارگاہ پر کبوتروں کا ڈیرا تھا، کوئی شخص تو جانے نہیں دیتے تھے. یہ بستی والے گھروں سے نکل کے آ گئے. طارق صاحب بستی والے گھروں سے نکل کے آ گئے کہ آج اتنے سالوں کے بعد یہ کون آ گیا. ہم نے احترامات بسیں کوئی تقریباً 150-200 میٹر پیچھے کھڑی کر کے تو چادروں کو سب لوگوں نے پکڑ لیا اور پھول کی پتیاں اس پر ڈال کر ہم لوگ لے کے گئے کہ جاتے ہی مزار پہ چڑھائیں گے. تو اہل بستی وہی انہی کے گھر تھے، وہ جو ڈاکو تھے راہزن تھے انہی کی بستیاں انہی کے گھر تھے سارے. اب وہ دیکھا انہوں نے کہ یہ جو دنیا کو لوٹنے والے آج خود لٹے چلے آ رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہاں پہنچے تو حالات ایسے نہیں تھے کہ دربار پہ ڈائریکٹ جا کے چادر چڑھائی جائے. چادر سمیٹ کر رکھ دی گئی. 150 افراد ہم تھے
اور اہل محلہ اور بستی کی خواتین و مرد 100-150 کے قریب جمع ہو گئے. انہوں نے بھر بھر کے ٹیوبویل سے پانی لائیں اور پوری بارگاہ کو غسل دیا گیا, دھویا گیا, عرق و گلاب سے اس کو نہلایا گیا, مزار کو جو ہے نا صاف کیا گیا. وہ پورا 1 دن لگا اس کو جو ہے نا اس قابل کرنے میں کہ ہم اس کے اندر گھس سکے, جا سکے. پھر عطر و گلاب سے اس کو معطر کر کے پھر چادر چڑھائی. ہم 3 راتیں وہاں رہے اور ہمارا جو لنگر تھا وہ وہیں رہ گیا. ڈاکو گھر سے پکا پکا کے دیگیں لاتے رہے اور زائرین کو کھلاتے رہے. جب میں نے سنا کہ یہ شیخ احمد الرفاعی کی نسبت یہاں موجود ہے اور آج ان کی مجلس ہے, تو مجھے دل میں یہ تھا کہ چلیں, بیٹھا یہاں ہوں گا, حاضری وہاں ہو. تو اللہ رب العزت اس سلسلے کے متمسکین اور نسبت والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کو اپنی بارگاہ کا لطف و کرم عطا فرمائے. سندنا وطبيبنا وراحة قلوبنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وعترته وأصحابه وأصهاره وأنصاره وأشيائه واتباع صلاة طيبة مباركة باقية السلام مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعني برؤية حبيبك النبي المصطفى واستعمل بدني على خدمته وثبت قلبي على محبته ووفق روحي من نسبته وحقق سري في حضرته ونفعني من معرفته واسقني بكاسته ولذذني بزيارته وأحييني على خدمته وسنته وتوفني على ملته واحشرني في حزبه وزمرته آمین یا رب العالمین. باری تعالیٰ انہوں نے تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیا, اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا. اس مجلس میں ہر شخص جو حاضر ہے, اللہ تو اپنی رحمت, اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے انعام سے ان کی جولیاں, ان کے ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے ہیں, اپنے کرم, اپنے فضل, اپنے جود و صفا کی خیرات سے بھر دے. اے اللہ, یہ تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, تیری محبت کے لیے, تیری اطاعت کے لیے, تیرے محبوب کی اطاعت کے لیے, تیرے محبوب کے ذکر کی مجلس میں جمع ہوئے, مولا ان کا جمع ہونا قبول کر. یا بار الہ, تجھے تیری اطاعت, تیری کریمی, تیری اسماء الحسنہ کا واسطہ, تیری ایک ایک صفت اور تیری ایک ایک شان کا واسطہ, تجھے تیرے اسم ذات اللہ کا واسطہ. میرے اللہ, یہ عاجز, یہ گناہگار, یہ منگتے تیری چوکٹ پر بیٹھ کر دستے سوال دراز کیے ہیں مولا, تجھے تیری کریمی کا واسطہ, تجھے تیرے محبوب کے چہرے والضحا کا واسطہ, حضور کی واللیل اذا سجا والی زلفوں کا واسطہ. اے اللہ, تجھے حضور کی ما زاغ البصر وما طغى والے نینوں کا واسطہ. اے اللہ, حضور کے شانوں پہ سوار ہونے والے حسنین کریمین کا واسطہ. اے اللہ, ان سب کی مناجات اپنی بارگاہ میں پوری فرما, سب کی حاجتیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما, سب بے قصوں کو میرے مولا اپنی بارگاہ سے, اپنے جود و کرم سے کرم کی خیرات عطا فرما. اے اللہ, جو یہ طلب لیے بیٹھے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو ان کے ذہنوں میں نہیں اور ان کے لیے حق اور خیر کے ساتھ مزین ہے مولا وہ بھی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما, قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. حضور کی کچہری میں حسین گود میں ہوں اور ایک یہودی اولاد کے لیے سوال کرے, مولا تیری کتاب میں میسر نہ ہو اولاد اس کے لیے, حسین کے کہنے میں تو اپنے لوح پر تبدیلی لائے, مولا تجھے اس حسین کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. میرے مولا حسین میں مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے حواریوں اور ان کے اصحاب اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی اکبر, علی اصغر اور تمام کنبے کی قربانیوں کا صدقہ سب پہ کرنا. اے اللہ,
صاحب خانہ صاحب نسبت شیخ احمد الرفائی، میرے مولا انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، ان کا اس کے اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی میزبانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تو ظاہر و باطن کا سب جانتا ہے، میرے اللہ انہوں نے تیرے اور تیرے محبوب کی یہ مجلس حسین کی محبت میں سجائی، مولا تو ان کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اس ذکر کو جنہوں نے جو ذکر کیا، نعتیں پڑھی، تیرے محبوب کا ذکر جمیل کیا، میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ حضور کے تمام خانوادہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اولیاء و صالحین، علماء حق، میرے مولا تمام کتب افتاب زمانہ و صالحین، حضور غوث الاعظم سے لے کر حضرت شیخ احمد الرفائی تک، اور ان سے لے کر تمام سلاسل کے اولیاء و صالحین کی نسبت غلامی کا صدقہ اس مجلس کو قبول فرما۔ سب کے حال میں ظاہر اور باطن پہ کرم فرما، سب کے حال پر ظاہر اور باطن پہ کرم فرما۔ ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، مولا اپنے نور کے پانی سے میرے مولا منور فرما دے۔ اے اللہ، ہم حقیر ہیں، گناہ گار ہیں، رذیل ہیں، کمینے ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تو تیرے محبوب کے منگتے مولا۔ حضور کی امتی ہیں مولا، ان کی امتیوں پر اپنی رحمت اور اپنا کرم فرما۔ کسی کو بھی بے مراد نہ لوٹا مولا، تیرے ذکر کے صدقے میں، تیرے مکھڑے کے صدقے میں، تیرے باقی چہرے کے صدقے میں، تیرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کے صدقے میں، میرے مولا ما زاغ البصر والے حضور کے نینوں کے صدقے میں، حضور کے ہر اس عمل کے صدقے میں جس کو تو نے محبت کی ہے، میرے مولا سب پر کرم فرما دے، سب پر زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری نسلوں کو تقوی و طہارت عطا فرما، ہماری نسلوں کو تقوی و طہارت عطا فرما، ہمیں ایمان کا نور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وعطرۃ مدینہ علیہم معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔